محترم بزرگ اور دوستو، اس وقت یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی فضیلت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی تعداد 12 متعین فرمائی، اور ان 12 مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینوں کو حرمت والا، عظمت والا، احترام والا مہینہ بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس کو اگر ہم سمجھیں تو اس کے اندر بڑی گہرائی ہے معنی کے اعتبار سے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ بات جو ہمیں پہنچائی کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے، اور اس رجب کے مہینے میں جب رمضان المبارک کی تیاری میں آپ لگتے تھے، اس کے استقبال کی تیاری میں آپ اپنے آپ کو مصروف کرتے تھے، تو سب سے زیادہ آپ تلاوت قرآن میں اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد والا مہینہ جو شعبان کا مہینہ ہے، جس کو نبی فرماتے ہیں کہ شعبان شہری، کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں 2 عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جمع ہو جاتے تھے۔ ایک تو رجب کا جو آپ نے استقبال شروع کیا تھا رمضان کا، کہ آپ تلاوت میں کثرت فرمایا کرتے تھے، ساتھ ہی آپ شعبان کے مہینے میں روزوں میں کثرت فرمایا کرتے تھے۔ تو شعبان کے مہینے میں جہاں ایک طرف تلاوت قرآن میں آپ اضافہ فرما دیا کرتے تھے، وہیں آپ رمضان المبارک کی تیاری میں شعبان کے مہینے میں ہی روزوں کے اندر کثرت فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح سے آپ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپناتے ہوئے اسی مہینے سے قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، نیک اعمال میں اضافہ کر دیں، اور جیسے جیسے رمضان قریب آتا جائے مزید نیک اعمال میں اضافہ کرتے جائیں، اور جب اگلا مہینہ شعبان کا لگ جائے تو اس میں کثرت کے ساتھ روزے بھی رکھیں۔ اس مہینے میں جہاں تک کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی بات آتی ہے تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور رہی بات اس کی کہ بعض لوگ جو اس مہینے کی 27ویں تاریخ، جس کو معراج کی شب کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس 27ویں رجب کو، اس رات کو خاص عبادت والی رات سمجھنا یا اس دن کو خاص روزے کا دن سمجھنا، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پھر اس مہینے کے اندر بعض بیہودہ رسومات لوگ ادا کرتے ہیں، جیسا کہ رجب کے کنڈے کا ایک نام لیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے آئندہ جمعہ میں۔ تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے متعلق اتنا ہی ہمارے لیے جان لینا کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے صحابہ ہیں، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اور جس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہمارے پر لازم اور ضروری ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور جو صحابہ سے بغض رکھے، جو صحابہ سے عداوت اور حسد رکھے، صحابہ سے دشمنی اپنے دل میں پالے رکھے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور رجب کے مہینے میں جو کنڈے کی رسم ادا کی جاتی ہے، وہ صحابہ کی دشمنی میں کی جاتی ہے،
تو اس لیے رجب کے کنڈے یہ شرعاً حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ جو اس عمل میں ملوث ہوتا ہے رجب کے مہینے کے اندر کنڈے جیسی رسم کو مناتا ہے، ایسے شخص کے ایمان کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان بھی باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اس بیہودہ رسم سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے۔ جہاں تک رجب کے مہینے کی عبادت کا تعلق ہے تو کوئی خاص عبادت اس مہینے میں شریعت سے ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ البتہ یہ ایک فضیلت والا مہینہ ہے، ایک بابرکت مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں کوئی خاص عبادت متعین ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے، قرآن اور حدیث کی جانب سے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس وہی جو ہم عام عبادتیں کرتے ہیں بس اسی طرح سے ہم عبادتیں کریں۔ البتہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک رسم تھی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس رجب کے مہینے میں ایک عمل کیا کرتے تھے، قربانیاں کیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس بارے میں پوچھا گیا کہ ہم تو زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کے اندر قربانی کرتے تھے، تو آپ نے اس کی نفی فرمائی کہ اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے۔ عتیرہ کا لفظ آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ لا عتیرۃ، کہ کوئی قربانی کا مہینہ نہیں ہے۔ قربانی کا مہینہ تو وہ آئے گا جب ہم عید الاضحیٰ یعنی حج والا جو مہینہ ہے اس میں 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے زمانہ جاہلیت میں اس کو جو سمجھا جاتا تھا کہ یہ قربانی والا مہینہ ہے، تو اس کی کوئی شرعاً حیثیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قربانی والا مہینہ ماننے سے اور منانے سے منع فرمایا ہے۔ تو ہم اس کو قربانی والا مہینہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح بھی نہ سمجھیں، اسی طرح سے کوئی خاص عبادت بھی اس میں متعین نہ کریں۔ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر ہم عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کا عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ رمضان المبارک کی تیاری اسی مہینے سے شروع فرما دیا کرتے تھے۔ تو ہم ابھی سے رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری میں لگ جائیں، نیک اعمال میں اضافہ کر دیں، خاص طور سے قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ کریں۔ اب بعض لوگ، یا یوں کہا جائے کہ اکثر لوگ آج ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے، یا جانتے ہیں تو حقیقتاً ان کو نہ ہا کی تمیز ہے نہ بڑی ہا کی تمیز ہے۔ اگر وہ جانتے ہیں نہ ان کو ذا کی تمیز ہے نہ زا کی تمیز ہے، نہ ان کو صاد کی تمیز ہے نہ سین کی تمیز ہے، یعنی وہ فرق نہیں کر پاتے پڑھتے وقت کہ ہمیں سین کو صاد پڑھنا ہے کہ صاد کو سین پڑھنا ہے، اسی طرح سے ہا کو ہا پڑھنا ہے کہ ہا کو ہا پڑھنا ہے۔ اور یہ ہماری سب سے زیادہ بڑی غفلت ہے ہماری زندگی کی کہ ہم قرآن کی طرف سے اتنی بڑی لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور بعض لوگ پڑھنا جانتے ہیں یا ان کے بچے پڑھ لیتے ہیں ٹیوشن وغیرہ کے ذریعے سے، اگر ان کا قرآن سن لے تو ایسی بھونڈی اور لفظی غلطیاں ہوتی ہیں کہ نماز میں وہ قرآن پڑھا جائے تو نماز فاسد ہو جائے، نماز ہی اس کی باقی نہ رہے، نماز باطل ہو جائے، اس پہ کوئی ثواب نہیں، نماز ہی ختم ہو جائے اس کی۔ تو اس لیے قرآن کی طرف سے اپنی غفلت کو دور کریں۔ اور آج جو ہمارے اوپر تمام قسم کی پریشانیاں، ذلت، رسوائی اور یہ سارے جو راستے کھلے ہوئے، در کھلے ہوئے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن سے اپنے ناطے اور رشتے کو کمزور کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی قرآن ہے جو تمہیں بلندی پر پہنچائے گا، اور یہی قرآن ہے جو تمہیں تنزلی پر لے کے جائے گا، جو تمہیں بے عزت اور ذلیل کرے گا معاشرے اور سماج کے اندر۔ اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو یہ تمہیں رفعت و بلندی پر لے جائے گا، تمہیں سرخرو کرے گا، عزت والا بنائے گا۔ اور جب تم اس کی طرف سے لاپرواہی برتو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، اس کو اپنے سامنے نہیں رکھو گے، اس کی تلاوت نہیں کرو گے، ڈھنگ سے اس کو پڑھنا ہی نہیں سیکھو گے، تو پھر اسی قرآن کی طرف سے لاپرواہی برتنے کی وجہ سے تم معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ذلت اور رسوائی کا طوق اپنے گلے میں لیے پھرو گے۔ اس لیے آج سے ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کی طرف سے جو اب تک غفلت برتتے آئے ہم اس غفلت کو دور کریں گے، اور جو قرآن پڑھ چکے اپنے قرآن کو بھی درست کریں گے، اور جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے۔ اس لیے کہ یہ ہمارے اوپر بنیادی
حق ہے مسلمان ہونے کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد، کہ ہم سب سے پہلے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی بنیادی تعلیم سے آراستہ کریں، اس کے بعد دیگر تعلیم کی طرف توجہ ہو۔ آج دیگر تعلیم کی طرف تو توجہ ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔